السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج شامی صاحب کے ساتھ ہم جن موضوعات پر گفتگو کریں گے پہلے ڈال لیتے ہیں ایک نظر ان پر۔ مشرف غداری کیس میں سماعت مکمل، فیصلہ محفوظ، پرویز مشرف کے ساتھ بھی انصاف ہوگا، جسٹس خلجی عارف حسین۔ کی حکومت سالکی کی راہ پر، وزیر اعلیٰ کو بھی 30,000 روپے دینے پڑ گئے۔ کیا پاکستانی حکومت الطاف حسین کی مدد کو آئے گی؟ ایوانوں میں اردو کی فریاد۔ جی، نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید شامی صاحب۔ جو مشرف غداری کیس ہے آج اس کی سماعت مکمل ہو گئی، عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا اور انہوں نے کہا جی کہ مناسب وقت سنا بھی دیں گے۔ نہیں، ابھی تو یہ ابتدائی سماعت ہے، مقدمہ تو چلے گا، اس کے بعد معاملہ آگے بڑھے گا۔ اچھا، ہاں، تو اس یہ تو سماعت ایک فروئی درخواستیں ہیں نا، ٹھیک ہے کہ یہ نقطہ اٹھا دیا وکیل نے، وہ نقطہ اٹھا دیا، یعنی ابھی تو جو ہماری وفاقی حکومت ہے وہ اپنا ایک ٹائم فریم دے گی، ٹھیک ہے کہ ہم اس طرح کارروائی کریں گے، اور ایف آئی اے کے سینئر افسروں پر مشتمل ٹیم بھی بن گئی ہے جو انویسٹیگیٹ کرے گی سارے معاملے کو، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن شامی صاحب، آج ابراہیم ستی جو پرویز مشرف کے وکیل ہیں، انہوں نے بڑی ایک بات کی، انہوں نے کہا، جج صاحبان کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے موکل کی زندگی اور موت آپ کے ہاتھ میں، اگر یہ تنہا آتے ہیں تو پھر دیکھیے کیا مطلب کہ اگر صرف تنہا مشرف پہ مقدمہ چلتا ہے۔ دیکھیے، تمام پہلی تو بات یہ کہ زندگی اور موت کے فیصلے جو ہے نا وہ زمین پر نہیں آسمانوں پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی ملزم پیش ہوتا ہے عدالت کے سامنے اور اس پر ایسا کبھی جرم ہو، اس کا الزام ہو جس میں اس کو موت کی سزا دی جا سکے، تو اس کی بھی موت اور زندگی جو ہے ایک عارضی طور پر عدالت کے پاس آ جاتی ہے۔ تو یہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ جس بھی شخص پر اس نوعیت کا مقدمہ قائم ہوگا جس کے نتیجے میں موت کی سزا دی جا سکے، اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا۔ ہمارے جو بھٹو صاحب تھے، ان پر جو قتل کا مقدمہ تھا اور سپریم کورٹ میں پیش ہوا، فل کورٹ بیٹھی تھی، ٹھیک، اس وقت میرے خیال 7 جج تھے فل کورٹ کے۔ اچھا، اب لوگ تو جسٹس انوار الحق کو بہت تبرہ کرتے ہیں، ان کے پر تنقید کرتے ہیں، لیکن میں ان سے کہتا ہوں دیکھیے، جج کے فیصلے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اور لیکن جج کی نیت جو ہے اور اس کی شخصیت جو ہے، اس پر حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے۔ اچھا، تو اب دیکھیے، اگر انوار الحق صاحب چاہتے تو 2 ججوں پر مشتمل بینچ جو تھا وہ بھٹو صاحب کا مقدمہ سن سکتا تھا، ڈویژن بینچ۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، 2 جج سنتے ہیں یا 3 جج سنتے ہیں جتنی بھی اپیلیں ہوتی ہیں قتل کے مقدمات، جی جی، لیکن انہوں نے فل کورٹ کے سپرد کیا یہ مقدمہ۔ تمام جج جو سپریم کورٹ میں موجود تھے اس مقدمے کی سماعت میں شریک تھے، ٹھیک، اور پھر 4 جج ایک طرف ہو گئے اور 3 ایک طرف ہو گئے۔ تو 4 نے یہ کہا کہ یہ جو بھٹو صاحب ہیں، مسعود محمود نے ان کے دباؤ پر، ان کے اثر میں قتل کا حکم دیا احمد رضا قصوری کے، اور قتل ہو گئے ان کے باپ۔ جی، لیکن 3 ججوں نے کہا کہ یہ تو درست ہے
کہ مسعود محمود نے ایسا کیا, اس نے اپنے بندوں کو حکم دیا, ان کو اسلحہ فراہم کیا, ایف ایس ایف کے نوجوان تھے جنہوں نے یہ کام کیا, لیکن بھٹو صاحب کے ساتھ جو اس کا لنک ہے وہ ان کی نظر میں اسٹیبلش نہیں ہوتا. اس لیے بھٹو صاحب کو وعدہ معاف گواہ کی شہادت کی بنیاد پر پھانسی کی سزا نہیں دی جا سکتی, ان کو بری کیا جاتا, ان کو بری کر دیا گیا. بالکل. پھر بعد میں جو ہمارے جسٹس انوار الحق صاحب ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا جو کنڈکٹ ہے اس سے بھی لگتا ہے بعض اوقات کہ ایک تعصب تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ اگر جج جو ہیں 3 متفق ہو جائیں ان کو عمر قید دینے پر, گویا ان کی کنوکشن کر دیں, تو وہ پھانسی کی سزا کا حکم واپس لے لیں گے. ٹھیک. لیکن جو 3 جج تھے جنہوں نے ان کو بری کرنے کا حکم دیا تھا, انہوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا. انہوں نے کہا جب ملزم بری ہو رہا ہے تو ہم اسے ملزم کیسے قرار دیتے, ٹھیک, مجرم. اور اس طریقے سے معاملہ جو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے پاس چلا گیا, جو صدر پاکستان بھی تھے. عام توقع یہ تھی, نظر ثانی کی جو درخواست تھی پھر بھٹو صاحب کے مقدمے میں, وہ سب نے متفقہ طور پر مسترد کر دی, 7 ججوں نے. وہ تین بھی تھے جنہوں نے انہیں بری کیا, وہ بھی تھے. کیونکہ سماعت کے دوران دیکھیں یہ عدالتوں میں بہت ٹیکنیکل انصاف مہیا کیا جاتا ہے. عدالتوں کا جو انصاف ہے نا وہ قانونی انصاف ہوتا ہے, وہ ضروری نہیں کہ وہ حقیقی انصاف ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, کیونکہ منصف تھے, فیصلے کرتے تھے, کہا میں فیصلہ شہادتوں کی بنیاد پر کرتا ہوں. ٹھیک. یہ نہ سمجھا جائے کہ جو فیصلہ جس کے خلاف شہادت آ گئی ہے وہ واقعی حقیقی مجرم ہے. ہو سکتا ہے ایک غلط آدمی کے خلاف بھی شہادت ایسی آ جائے جسے ٹھکرایا نہ جا سکے, ٹھیک, اور صحیح آدمی جو ہے وہ بچ کے وہ پھنس جائے, غلط آدمی نکل جائے. تو عدالت جو ہے شہادت کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہے. ٹھیک. تو بھٹو صاحب کا جو مقدمہ تھا, جب اس کی نظر ثانی کی اپیل آئی, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ وہ پلی لی, یحییٰ بختیار نے کہا کہ اگر یہ مجرم بھی ہیں تو ان کو پھانسی کی سزا نہیں دی جا سکتی, کیونکہ انہوں نے جو ابیٹمنٹ میں شریک سازش ہونے میں پھانسی کی سزا نہیں دی جا سکے گی. تو ججوں نے یہ کہا کہ آپ نے دوران سماعت یہ نقطہ نہیں اٹھایا. دوران سماعت یحییٰ بختیار اسی بات پر زور دیتے رہے کہ وہ مجرم نہیں ہیں, وہ تاریخ کے سامنے دلائل دے رہے تھے, اور انہوں نے یہ دلیل نہیں دی کہ فرض کیجئے بھٹو صاحب نے جرم کیا بھی ہے تو بھی ان کو پھانسی کی سزا نہیں دی جا سکتی. اگر وہ اس طرح مقدمہ آرگو کرتے تو بھٹو صاحب کو کبھی پھانسی کی سزا نہ دی جا سکتی, اور پروبیبلی تاریخ بھی مختلف ہوتی. اور دراب پٹیل نے یہ کہا, جسٹس دراب پٹیل جنہوں نے ان کی پھانسی کے خلاف ہے, انہوں نے کہا یہ نظر ثانی کی درخواست میں یہ نقطہ اب زیر بحث نہیں آ سکتا. میں 100 سال کی روایت اور قانون شہادت کو ختم نہیں کر سکتا. جی بالکل. اور اس طریقے سے انہوں نے کہا, ججوں نے کہا یہ معاملہ صدر پاکستان کے سپرد کر دیتے ہیں, وہ چاہیں تو عمر قید میں تبدیل کر دیں. شامی صاحب, اسی طرح کا اب مقدمہ پرویز مشرف کے اوپر بھی ہے, اور اس کے اوپر بات بھی ہونی ہے. تھوڑی سی اسمبلی میں بھی بات ہوگی, لیکن وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم یہ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے جناب پرویز مشرف پر غداری کے مقدمے کی. شامی صاحب, اسمبلی میں آج ایک بات ہوئی, وہ یہ ہے کہ جناب پرویز مشرف کا اگر آپ نے احتساب کرنا ہے تو 3 نومبر سے کیوں یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں, آپ 58 سے یہ سلسلہ کیوں نہیں شروع کرتے؟ اور یہ پیپلز پارٹی والوں نے کہا 58 سے سلسلہ شروع کریں گے تو پھر بھٹو صاحب بھی ان کے مخالفین ان کو کھینچ کے لے آئیں گے وہاں. وہ ایوب خان کو ڈیڈی کہا کرتے تھے کنونشن لیگ کے جنرل سیکریٹری سے. ضیاء الحق سے شروع کریں گے تو نواز شریف صاحب کو کھینچ کے لے آئیں گے, کیونکہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے دعا دی کہ میری عمر ان کو لگ جائے, ان کے منہ بولے بیٹے تھے. اب اگر 12 اکتوبر سے شروع کرتے ہیں 99 سے تو جسٹس افتخار کے پیچھے پڑ جائیں گے لوگ. ٹھیک ہے کہ جناب چیف جسٹس صاحب ان کو بھی جناب انہوں نے بھی توثیق کی تھی. بالکل. پھر وہ جناب ان کے جو مخالفین ہیں وہ اپنی اپنی بڑاس نکالیں گے
ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ساری باتوں سے آگے بڑھتے ہوئے 3 نومبر جو ہے بس 2007 اس کو سختی سے پکڑ لینا چاہیے اور اسی نقطے پر پرویز مشرف صاحب کو گھیرنا چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ جو آرڈر تھا بڑا دلچسپ آرڈر ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے جو انہوں نے جاری کیا تھا ایمرجنسی کا, انہوں نے کہا کہ جو جوڈیشری ہے نا وہ اپنی حدود سے تجاوز کر رہی ہے. جج جو ہیں انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس کا وہ آئینی ادارہ اس کو ختم کر کے رکھ دیا اور عدلیہ اور دہشت گردوں کو ریلیف دی جا رہی ہے عدلیہ کی طرف سے. اس لیے کوئی چارہ نہیں رہا کہ میں عدلیہ کے خلاف یہ کارروائی کروں. وہ ایمرجنسی عدلیہ کے خلاف تھی. اب جو کہتے ہیں کہ ایف آئی اے بیٹھے گی تو کیا یہ اس بات پر بھی تحقیقات ہوگی کہ ججوں پر جو ان کے الزامات تھے ان کا جائزہ بھی لیا جائے گا کیا؟ جب اگر یہ سوال اٹھے تو لینا نہیں چاہیے ویسے دیکھیں نا تو تحقیقات کیا ہونی ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ جن لوگوں نے ان کی بات مانی, سر تسلیم خم کر دیا, اپنی نوکری بچانے کے لیے پرویز مشرف کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے. دیکھیے نا یہ بات بھی تو دیکھیں, کوئی ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی نا. افتخار چودھری صاحب جس طرح کھڑے ہوئے, بھئی آپ پوری تاریخ میں دیکھیں, حسین جس طرح کھڑے ہوئے دوسرے تو نہیں ہوئے, بالکل نہیں ہوئے. تو طائب تھے احتساب سے جب سارے بادہ کش, مجھ کو یہ افتخار کہ میں قدم میں تھا. واہ. تو افتخار چودھری صاحب ڈٹ کے کھڑے ہو گئے اور وہ ایک ہی تھے اور ان کے حالی موالیوں میں سے اور ان کے مخالفوں میں سے کوئی ایسا نہیں تھا. اچھا شامی صاحب, جسٹس افتخار جو ہیں ان سے کئی سوالات ہونے. ایک سوال ان کے سامنے جو پیش ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جناب عدالت کی تشکیل کرنی ہے, حکومت کہہ رہی ہے ہم نے چیف جسٹس سے مشورہ کرنا ہے. اب اس پورے سینیریو میں ایک طرف ہے جنرل پرویز مشرف, تو کیا یہ تاثر نہیں بنتا کہ دوسری طرف چیف جسٹس ہے؟ تو ایک طرف پھر نواز شریف صاحب ہے اور ایک طرف نواز شریف صاحب. پھر دیکھیے نا اب تو سینڈوچ بنے. جس طرح نواز شریف صاحب کو بھی انصاف فراہم کرنے کی ذمہ داری پرویز مشرف نے اٹھائی تھی نا, تو عمر قید کی سزا ہو گئی ان کو. بالکل. اور جسٹس افتخار چودھری صاحب کے خلاف بھی انہوں نے کہا ہم ان کو انصاف فراہم کریں گے اور ان کو گھر بھجوا دیا. اب اسی طریقے کا انصاف ان کو بھی فراہم ہو جائے گا. دیکھیے کہیں اور تو مانگ کے جج تو لا نہیں سکتے ہم کہیں سے, نہ کوئی وجہ منموہن سنگھ کے سپرد تو کر نہیں سکتے ان کا مقدمہ. ٹھیک ہے. تو یہی جو ہے یہیں پہ جزا سزا ہونی ہے اور پھر یہیں پہ روزے حساب ہونا ہے. تو پرویز مشرف صاحب جو ہیں دیکھیے, اب یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہو جائے. بہت سے لوگوں کو بہت سی فکریں ہوتی ہیں اور وہ اس مظاہرہ وہ نہیں کر سکتے جو کرنا چاہیے. تاریخ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, بہت کم لوگ ہیں تاریخ میں ایسے گزرے ہیں اربوں انسانوں کے درمیان جو کھڑے ہوئے ہیں ظلم کے خلاف اور جبر کے خلاف. تو بھائی وہ جو دوسرے لوگ تھے وہ نہیں کھڑے ہو سکے. اب آپ کہیں جناب وہ بیچارے جو کھڑے نہیں ہو سکے ان کو بھی مجرم بنا لے ساتھ. لیکن شاہ صاحب جنرل مشرف کوئی ڈیسپریٹ ایفرٹ میں آ کے, ڈیسپریٹ ہو کے کوئی اس طرح کی تقریر داغ دیتے ہیں کہ جی فلاں کو بھی پکڑیں, جو مرضی تقریر تو جو مرضی کرتے رہیں. بات یہ تھی کہ جنرل مشرف صاحب کے پاس چوائس تھا. ان کی ذات یا سسٹم یا ملک یا دستور, انہوں نے اپنی ذات کو سجدہ کر دیا, تکبر کیا. تکبر جو ہے یہ شیطان کی صفت ہے. اس نے کہا تھا میں یہ خاک کے پتلے کو سجدہ کروں, میرے جیسا آدمی دانشور اور جناب بڑا کمانڈو ٹائپ ہوگا شاید. تو اس نے شیطنت ہے یہ کہ آپ سسٹم کو توڑتے ہیں اپنی ذات کے لیے, اور انہوں نے ذات کے لیے سسٹم کو توڑا. بڑے آدمی ہوتے تو قوم سے خطاب کرتے, استعفیٰ دیتے, اور دیکھیے ہر آدمی اب, لیکن ان کا خیال تھا میں اگر استعفیٰ دے گیا تو بیچاری قوم کا کیا بنے گا, وہ ناگزیر ہے. نصر اللہ خان صاحب کہا کرتے تھے قبرستان ایسے ناگزیر لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں. شاہ صاحب اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. دیکھیے مولانا مودودی کا میں کال سناؤں آپ کو. جی. وہ کہتے ہیں جو پاکستان کے حکمران ہیں جب یہ موجود ہوتے ہیں, خاص طور پر فوجی حکمران, جب یہ موجود ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بغیر تو ملک چل ہی نہیں سکتا. اور جب یہ رخصت ہو جاتے ہیں اقتدار سے اور ان کے کرتوت سامنے آتے ہیں
تو پھر ہوتا ہے خیال ہو ان کی موجودگی میں ملک کیسے چل رہا تھا. شامی صاحب خیبر پختونخوا میں وہ بھی عمران آتے خان ہیں اس صاحب میں نے ایک بات اور سن لیجیے. جی آج محمود اچکزئی صاحب نے بڑی ایک نقطے کی بات کہی ہے. ہاں، انہوں نے کہا جب پرویز مشرف صاحب کے خلاف کارروائی ہے اسے فوج کے خلاف کارروائی نہ سمجھا جائے. واہ. اور یہ بات ہر شخص کو ذہن میں رکھنی چاہیے. ہمارے فوجی جوان اس وقت بھی جناب جانیں دے رہے ہیں اور خون دے رہے ہیں، اور فوج ہماری طاقت ہے، اس ملک کا استحکام کی علامت ہے اور ایک طرح سے ضمانت ہے، اور سرحدوں کی حفاظت بھی کر رہی ہے، سرحدوں کے اندر بھی نپٹ رہی ہے ان لوگوں سے جنہوں نے بندوقیں اٹھائی ہوئی ہیں. تو اگر قومی اسمبلی یہ قرارداد بھی منظور کرے جس میں شہیدوں کو اور جان لڑانے والوں کو اور پہرہ دینے والوں کو خراج تحسین پیش کیا جائے، سلام پیش کیا جائے، تو یہ بھی ایک ضروری بات ہے. جو فوجی جوان ہیں، یہ پرویز مشرف صاحب کے خاص طور پر ہمارے احمد قصوری صاحب اور اس طرح کے دوسرے حالی موالی، وہ یہ میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں فوجی جوانوں کو، گویا خدا نہ خواستہ یہ ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، یہ ان کے حق میں ہو رہی ہے. ان کو یرغمالی بنا لیا تھا پرویز مشرف نے، قانون شکنی پر مجبور کر دیا تھا. وہ جوان ہماری سر آنکھوں پر، ان کی عزت ہماری عزت ہے، ان کا خون ہمارا خون ہے، ان کی شان ہماری شان ہے. تو ایک ریزولوشن ان پر بھی اور دانشوروں پر بھی لازم ہے کہ یہ بات باور کرائیں، اور سیاستدانوں پر بھی لازم ہے یہ دونوں چیزوں کو الگ الگ کریں. پرویز مشرف کا نام فوج نہیں ہے اور فوج کو اپنا تخلص پرویز مشرف نہیں رکھنا چاہیے. شامی صاحب خیبر پختونخوا چلتے ہیں، اسلام آباد سے پنڈی اور پنڈی سے خیبر پختونخوا. خیبر پختونخوا میں بڑی دلچسپ بات ہے، وزیر اعلیٰ کو 30,000 روپے دینے پڑ گئے. دیکھیے ہم نے تو اس کی گرفت کی تھی، ہاں، لوگ احتجاج کر رہے تھے، اور جو آپ کا جو یہ ہے سوشل میڈیا وہ تو بڑا اس کی تو 9 اگست کی زمانے تھی کہ جو ہمارے چیف منسٹر ہیں وہاں کے خیبر پی کے وہ ایک بیٹے، اپنے دوست کے بیٹے کی شادی میں شرکت کے لیے ہیلی کاپٹر پر گئے اور اس پہ پیٹرول خرچ ہوا. اس پر احتجاج شروع ہوا تو پھر عمران خان صاحب نے اس کا نوٹس لیا اور پابندی لگائی. وزیر اعلیٰ سے کہا آپ اپنے ذاتی کاموں کے لیے ہیلی کاپٹر استعمال نہیں کریں گے. اور وزیر اعلیٰ نے پھر بڑے پن کا یہ ثبوت دیا کہ انہوں نے کہا کہ جو خرچ ہے اس کا، سول ایویشن کا تھا میرا خرچ ہیلی کاپٹر، وہ میں اپنی ذاتی جیب سے دوں گا. ٹھیک. اگرچہ ہمارے شعیب بن عزیز صاحب نے مجھے SMS کیا ہے، بھئی ان سے یہ تو پوچھیں انہوں نے ٹیکس کتنا دیا تھا پچھلے سال جو ذاتی جیب سے اتنے پیسے دے رہے ہیں. تو شعیب صاحب 30,000 روپے بل تھا، کوئی اتنا بڑا بل نہیں ہے. بہرحال انہوں نے اپنی جیب سے دیا. اور عمران خان صاحب نے ایک مثال قائم کر دی ہے. ہمارے دوسرے لیڈر جو ہیں ان کو بھی رسپانس ٹائم اتنا ہی ہونا چاہیے. ایک دن میں 1 گھنٹے میں فیصلے کرنے چاہیے. جب تک ان تک شکایت پہنچے وہ فوراً فریاد جو ہے سنیں اور داد رسی کریں. اور اب دیکھیے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے گھر میں ٹھہریں گے. اب وہاں اپنے مسائل پیدا ہو گئے. ہمسائے اتنے ہی پریشان ہو گئے جتنا شہباز شریف صاحب کے گھر کے ہمسائے جو ہے پریشان ہیں، کیونکہ سڑکیں بند کی ہیں ماڈل ٹاؤن کی، مشکل ہے. اور جتنے زرداری صاحب کے پریشان ہیں کراچی میں، ان کے بعد تو جانا آنا مشکل. اب یہ انہوں نے کہا جناب آپ چلیے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، تو انیکسی میں اب چلے گئے. بھائی انیکسی میں جاتے ہیں آپ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں چلے جائیں. یہ جتنے وزیر اعظم ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، وزیر ہیں، یہ اپنی سرکاری رہائش گاہوں میں قیام پذیر ہوں تاکہ ان کی سیکورٹی جو ہے وہ گھر گھر جا کے دستے نہ بھیجنے پڑے. تو اب وہ وزیر جو ہیں، اب وہ بیچارے انقلابی سے وزیر ہے نا، کبھی ان کو ایک سوچ آتی ہے، کبھی دوسری سوچ آتی ہے. لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ گرفت ہو رہی ہے، اور دوسری اچھی بات یہ ہے کہ اس کا نوٹس لیا جا رہا ہے. شامی صاحب ٹو مچ نہیں ہے کیا یہ اس طرح کا ڈسپلن کہ تم ہیلی کاپٹر پہ بھی نہ بیٹھو، بالکل نہیں، یہ بھی نہ کرو، وہ ٹو بھی نہ مچ کرو؟ نہیں ہے، یہ ویری مچ ہے. یہ ہونا چاہیے، ٹھیک، یہ کرنا چاہیے، مثال یہی پیش کرنی چاہیے، نمونہ ایسا ہی ہونا چاہیے. چلیے اب ایک لے لیتے ہیں بریک کے بعد گفتگو یہاں سے آگے بڑھے گی. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر.
نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب, آج لاہور ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن کی سماعت ہوئی اور جو ہے اردو کے بارے میں, اور وکیل ہیں اس کے AK ڈوگر اور کرنے والے ہیں وہ تحریک اردو والے ڈاکٹر شریف نظامی صاحب. وہ کہہ رہے ہیں عدالت کو کہ جناب آئین کے مطابق آپ اس زبان کو سرکاری زبان قرار دیتے. نہیں, آئین کے مطابق تو بہت پہلے یہ سرکاری زبان بن جانی چاہیے تھی, لیکن یہ آئین کی دوسری ساری شکوں کا تو مشور مچا ہوا ہے اور سپریم کورٹ بھی نوٹس لے چکا. اس کا نوٹس کیوں نہیں لے رہا؟ دیکھیں, اردو زبان جو ہے تحریک پاکستان کی بنیاد ہے. اچھا, مسلمان جو ہیں بر صغیر کے, ان کے درمیان رابطے کی زبان ہے. ٹھیک ہے. اور اردو زبان جو ہے جب سینسس ہوا تھا پاکستان بننے سے پہلے, تو مسلم لیگ نے یہ ڈائریکشن دی تھی تمام ہمارے مسلمانوں کو کہ اپنی مادری زبان اردو لکھوائیں. جی. تو بنگالیوں نے, مدراسیوں نے, بہاریوں نے, پنجابیوں نے, سندھیوں نے, سب نے اپنی زبان اردو لکھوائی. اور اردو قائد اعظم جو تھے وہ مشرقی بنگال پہنچے اور کہا کہ سرکاری زبان تو اردو ہوگی یہ, لیکن آپ اپنے مقامی صوبائی زبانیں دوسری ایڈاپٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور قائد اعظم نے اپنی زندگی کی پہلی اردو تقریر جو ہے وہ بنگال میں کی, ڈھاکے میں. اچھا. ان کے اعزاز میں ایک ریسیپشن تھا, تو انہوں نے پوچھا کہ جناب میں اردو میں تقریر کروں یا انگریزی میں کروں. 5000 کے قریب لوگ تھے. تو منتظمین نے کہا دیکھیے جی, اردو سمجھنے والے تو ہیں 1500-2000 ہوں گے اور انگریزی سمجھنے والے 400-500 ہوں گے. تو قائد اعظم نے کہا پھر میں اردو بولتا ہوں. تو قائد اعظم سے بڑا تو انگریزی بولنے والا نہیں تھا, انگریزی دان کوئی نہیں تھا, لیکن وہ بھی جانتے تھے کہ قومی زبان کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے, اور اس لیے وہ ہمیشہ اس بات پر ڈٹے رہے کہ اردو جو ہے اس کو ہم اپنی زبان کو ایڈاپٹ کریں. ٹھیک ہے. لیکن یہاں ہمارے گورے انگریزوں نے قائد اعظم کے اور لیاقت علی خان کے جانے کے بعد ایک نہیں چلنے دی, اور انگریزی ابھی تک موجود ہے ایک سرکاری زبان. شامی صاحب, اس وقت پنجاب میں واحد زبان انگریزی ہے, اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے, میڈیم آف انسٹرکشن ہو گئے. نہیں, وہ اردو بھی پڑھائی جا رہی ہے ساتھ, واحد زبانیں پڑھائی جا رہی ہیں. مطلب میڈیم آف انسٹرکشن میڈیم ہے تو اردو ساتھ پڑھائی جا رہی اردو ساتھ ہے, ایک زبان. سائنس سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں. جی. اصل میں مجھے اس پہ اعتراض ہے کہ ٹیچرز ہی موجود نہیں ہیں, لیکن بہرحال دیکھیے اردو زبان جو ہے کم از کم یہی کیا جا سکتا تھا, کیا جانا چاہیے پہلے قدم کے طور پر, کہ آپ اس کو ایک اجازت دے دیں کہ آپ فیصلے, ہماری جسٹس جواد خواجہ صاحب ہیں, بڑے خوبصورت فیصلے اردو میں لکھے ہیں انہوں نے, اور اب تو سپریم کورٹ نے بھی کوئی اہتمام کیا ہے کہ ان کے بعض فیصلے ترجمہ ہو کے اردو میں وہ ویب سائٹ پر آتے ہیں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اگر ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں دارالترجمہ قائم کر دیا جائے تو کم از کم جو فیصلے ہیں ان سے لوگ استفادہ کر سکیں گے براہ راست. بالکل. دوسری کام یہ کرنے کا ہے کہ جو مقابلے کے امتحان ہیں سول سروس کے, ان میں آپ اجازت دے دیں کہ آپ انگریزی میں دیں یا اردو میں دیں, یہ چوائس بھی دے دینا چاہیے. تو اگر آپ انگریزی کو یکسر ختم نہیں کر سکتے, ایک بین الاقوامی زبان کے طور پر, ایک سائنسی زبان کے طور پر اس کی افادیت ہے, ہمیں انگریزی بھی پڑھنی چاہیے, لیکن جو وہ ہمارے جیسے ماں کی جگہ تو ہمسائی نہیں لے سکتی نا. بالکل. تو یہ مادری زبان ہے, یہ تو اپنی جگہ ہوگی, ہماری اپنی زبان. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو یہ عرض کروں, اردو اتنی طاقتور زبان تھی کہ 1946 میں پاکستان بننے کے بعد, بننے سے پہلے جو ہندوستان کی جو اسمبلی تھی, مرکزی اسمبلی, جس میں کانگریس کی اکثریت تھی اور پنڈت جواہر لال نہرو جو تھے وزیر اعظم تھے, اس اسمبلی میں کانگریس نے یہ منظور کرایا کہ 2 زبانیں ہوں گی سرکاری, ایک تو انگریزی اور ایک ہندی, اردو ہندی. ہندی 2 رسم الخط میں لکھی جائے گی. اچھا. فارسی رسم الخط میں اور دیوناگری رسم الخط میں, یعنی ہندوستانی, اس کو ہندوستانی کہتے تھے گاندھی جی. تو اس طرح سے گویا اردو کو ایک پورے ہندوستان کی سرکاری زبان تسلیم کر لیا گیا. بالکل. کہ ہندوستانی کو خواب دیوناگری لکھ دیجئے, خواب فارسی میں لکھ دیجئے. ٹھیک. اور جب پاکستان بن گیا تو پھر انہوں نے ترمیم کر دی اور رسم الخط جو تھا اردو ختم کر دیا, فارسی چلا. ٹھیک ہے. اور اردو اتنی طاقتور زبان تھی کہ جب یہ موو پیش ہوئی اسمبلی میں تو برابر ووٹ آئے ہندوستان کی لوک سبھا میں. اچھا. اور سپیکر نے کاسٹنگ ووٹ دے کر
ہندی کو اڈاپٹ کیا ہے، دیوناگری رسم الخط کو صرف. اچھا اچھا. تو اردو کو جا پورے ہندوستان کی زبان مانی جا رہی تھی، ٹھیک. اور کجا ہم نے جو ملک بنایا اور ہم پاکستان میں بھی اس کو وہ سٹیٹس دینے کو تیار شاہ نہیں. صاحب، جس سپیڈ سے آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت مقدمات چلائے جاتے ہیں، کیا اسی سپیڈ کے تحت، اسی سپیڈ کے ساتھ یہ اس آرٹیکل کے تحت بھی مقدمات چلائے نہیں، جائیں؟ اس کو بھی مقدمہ چلتے چلتے 5 سال ہو گئے بنتے بنتے. ٹھیک ہے. سپیڈ تو ایسی نہیں ہے. لیکن یہ بہرحال یہ اردو جو ہے اس کو ایک سرکاری زبان کے طور پر تسلیم کیا جائے، اور اس کا مطلب یہ کم از کم اس کو یہ کر دیا جائے کہ اردو پیرلل ہو، اردو میں خط و کتابت ہو. ہندوستان میں جناب کتنی زبانیں انہوں نے سرکاری زبانیں ہیں اور خط و کتابت کی اجازت ہے. آپ کسی ہندوستانی زبان میں، اس میں 24 ہیں یا 28 ہیں، ہندوستانی میں لکھ سکتے ہیں سرکاری محکمے کو خط، سرکاری افسر کو، اور اسی زبان میں آپ کو جواب دیا جائے گا. بہت خوب. تو ہم یہاں اردو، کسی کو انگریزی آتی نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کیا کرے بیچارہ. غلط سلط انگریزی خط آپ لکھتے دیکھیں، اردو میں خط لکھیں، ہندی میں خط، سندھی میں خط لکھیں، پشتو میں لکھیں، جواب ملنا چاہیے اس زبانوں میں. بالکل. یہ ہم نے تماشا بنا دیا ہے. اب اگر سپریم کورٹ میں اردو کی ہائی کورٹ میں پہنچی، جی، ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ میں اردو کی فریاد پہنچی ہے، تو کیا خبر کہ جناب وہ سن لی جائے. شامی صاحب، الطاف حسین صاحب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک سوال ہے ذہن میں، اور وہی سوال آج کی سرخی بھی ہے کہ کیا حکومت پاکستان الطاف حسین صاحب کی مدد کو جائے گی؟ نہیں، حکومت پاکستان جو ہے نا، جی، وہ تو بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ کیوں؟ یہ تو الطاف حسین صاحب کا، ان کی پارٹی کا معاملہ ہے، اور حکومت برطانیہ کا معاملہ ہے. تو ان کی پارٹی تو یہاں پہ ہے. بلکہ حکومت برطانیہ کا بھی نہیں، جو ادارے ہیں وہاں کے ان کے، ٹھیک ہے، ان کا معاملہ ہے. ہمارے فاروق ستار صاحب کہتے ہیں جناب تجاوز کر رہے ہیں. حضور، یہ پاکستان کی FIA تو نہیں ہے کہ جیسے آپ دھوس میں لے آئیں گے اور خرخرائیں گے، آنکھیں دکھائیں گے، اور وہ بیچارے کہیں گھر چلے جائیں گے، یا ان کی ٹرانسفر کروا دیں گے DG کی. یہ تو برطانیہ کی اسکاٹ لینڈ یارڈ ہے، برطانیہ کی پولیس ہے، جس کو برطانوی وزیر اعظم بھی حکم نہیں دے سکتا کسی کے خلاف ناانصافی کا. وہ تو اپنے طریقے سے تفتیش کرتے ہیں. تو اس لیے جناب والا، اور پھر جب الطاف حسین صاحب گئے برطانیہ، پاکستان کو چھوڑ کے، تحفظ انہوں نے ڈھونڈا وہاں پاکستان میں. یہ ہماری رابطہ کمیٹی جو تھی MQM کی، ہر وقت قراردادیں پاس کرتی تھی، جہاں نہ آئیے گا، یہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے. وہ وہاں رہ لیے، رہنے کے بعد ان کو شہریت انہوں نے اپلائی کر دی، وہ شہری بن گئے برطانیہ کے. جب وہ برطانیہ کے شہری بنے، پوری دنیا میں جناب جشن منایا MQM کے دوستوں نے، پتہ نہیں کیا سوغات مل گئی ہے. اور اب وہ پاکستان کے شہری بھی، اور اس کے بعد برطانیہ کے شہری بھی. تو شامی صاحب، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ یار ہمارے معزز سیاستدان ہیں، دیکھیے وہ آپ برطانیہ، الٹی سیدھی خبریں تو نہ جاری کریں. وہ برطانیہ کے شہری ہیں، جی، وہ برطانوی حکومت کے قانون کے تابع ہیں. یہ ان کا اور ان کی حکومت کا معاملہ ہے، ہم اس میں کیسے دخل دے سکتے ہیں؟ ٹھیک. اور دیکھیے، اور فاروق ستار صاحب کہ یہ ملکی سالمیت بڑی کو خطرہ پہنچے گا، خطرے میں پڑ جائے گی. کبھی کہتے ہیں سیاست خطرے میں پڑ جائے گی. کچھ خطرے میں نہیں پڑے گا، خطرے میں خود آپ پڑے ہوئے ہیں. آپ اپنا مقدمہ لڑیں، اپنے آپ کو ملک کے ساتھ نہ باندھیں. بڑے بڑے آئے اور چلے گئے. اور وہ کیا کہا ہے ہمارے شاعر نے کہ کیا وہ کل جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، جی، اس کو بھی خدا ہونے کا اپنے اتنا ہی یقین تھا. پرویز مشرف صاحب کو دیکھیں. آپ اپنے آپ کو اپنے ایک اچھے شہری بن جائیں، اور وہاں جناب برطانیہ کا بھی اچھے شہری بنے، ان کی ایجنسیوں سے کوآپریٹ کریں، تفتیش میں شریک ہوں. اور ابھی تو کچھ کہنا بھی مشکل ہے نا، یہ بھی تو نہیں کہا جا سکتا کہ لازماً وہ ان کو ان کے خلاف مقدمہ قائم کر دیا جائے. جو الطاف حسین صاحب کہتے ہیں میرے اعصاب توڑنے کی ایک عالمی سازش ہے. نہیں، پتہ نہیں عالمی سازش کیا کرنی ہے بھئی. الطاف حسین صاحب، مجھے تو لگتا ہے اس بیان سے ان کے اعصاب متاثر ہو چکے ہیں. اعصاب ذرا وہ رکھیں، مضبوط رکھیں. ٹھیک ہے. اور جتنے جناب بہت کچھ، اگر وہ کیا کریں بھائی، ایک فولادی شخصیت سمجھے جاتے ہیں، بالکل، اور تو وہ آپ مقابلہ کریں حالات کا، اور یہی درست معاملہ ہے. پاکستان جو ہے یہاں تو اب ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے. یہاں جیسے ہم تو کوئی FIO کو ادھر کر دیا، IG کو بدل دیا، یہ کر دیا. یہاں تو ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں،
کوئی پرسان حال نہیں ہے. خون جو ہے وہ ٹپک رہا ہے آستینوں سے, ہاتھوں سے, خنجروں سے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. شاہ صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے, بریک کے بعد ہم آئیں گے اور آپ کے سوالات بھی اکوموڈیٹ کریں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب آج سب سے پہلا میسیج ہے کراچی سے منیر حیدر صاحب, انہوں نے بڑی ریکویسٹ کی ہے. یہ کہہ رہے ہیں شامی صاحب کسی طریقے سے ہمیں بتائیں کہ ہم حکومت سندھ کو کنونس کر لیں کہ کراچی میں ڈبل سواری پر موٹر سائیکل پر پابندی ختم کر دیں. بھئی آپ کی حکومت ہے, آپ اس کو سمجھائیں. بہرحال ان کو بھی غور کرنا چاہیے, کوئی اور طریقے ڈھونڈنے چاہیے. یہ کوئی ایجنسیوں کو طاقتور بنائیں, پولیٹیکل انٹرفیئرنس کم کریں, ان کا تعاقب کریں, اور یہ بجائے لوگوں کو کیوں آپ اس طرح پریشان کر رہے ہیں. اور غریب آدمی کی سواری ہے. درست بات ہے. مگر ایک بات سنیے آپ. جی. ایک تو جلال خان صاحب ہیں جم خانے سے, انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب سے کہیے کہ سوئس حکومت سے وہ کہیں کہ تمام پاکستانیوں کے اکاؤنٹس جو ہیں ان کی تفصیل دے دیں, تاکہ جو مال وہاں موجود ہے وہ لایا جا سکے. تو جلال خان صاحب بڑی اچھی تجویز ہے آپ کی. اب تو خبر یہ آئی ہے کہ پاکستانیوں کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ شاید انڈین اکاؤنٹ سے بھی بڑھ گئے ہیں, ان کی رقوم ان سے بھی زیادہ ہیں. تو اگر یہ پیسے مل جائیں تو ہمارے دلدر دور ہو جائیں گے. اور اس کو تو بڑی کمپین چلانے کی ضرورت ہے. تمام ترقی پذیر ملکوں کو اس پہ کمپین چلانی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک وہ ہمارے جاوید مہر صاحب ہیں, ان کا شعر انہوں نے پھر بھیجا آج, ایک ایسا مکتب بھی کوئی اس شہر میں کھولے ناصر آدمی کو جہاں انسان بنایا جائے. واہ. اچھا دوسری بات یہ ہے, ایک بات ہے, اب میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں, سوال بھی لیتے ہیں. جی. لاہور کی ایک بڑی مشہور لیب ہے چغتائی لیب. ٹھیک ہے. جیسے ہماری شوکت خانہ میں نے اس کے برابر کی. اچھا. آج میں نے کوئی بلڈ ٹیسٹ کروانے تھے, میں نے کہا یہیں سے کروا لیتے ہیں تاکہ شہر میں سہولت آئی. تو عام طور پہ میں شوکت خانہ کی لیب استعمال کرتا ہوں. وہاں چلا گیا, تو جب انہوں نے بل بنایا تو میں نے کہا اب کریڈٹ کارڈ استعمال کروں گا. کریڈٹ کارڈ دیا. اب میری شکل دیکھ رہے ہیں کیا کہ جناب وہ مشین کچھ خراب ہے. میں نے کہا سامنے تو آپ نے لکھ کے لگایا ہے کہ اگر ایم سی بی کا کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جائے تو 20% ڈسکاؤنٹ ہے. اب میرے پاس تو کرن انہوں نے پچھلے کمرے میں کہیں مشین چھپائی ہوئی تھی, وہاں جا کے انہوں نے میرے کریڈٹ کارڈ سے پیسے وصول کیے. اچھا. اب یہ اتنی اچھی لیب ہے, اتنی بڑی لیب ہے, اتنا اس کا نام ہے, تو اس کے جو مالک ہیں ان کو سوچنا چاہیے. وہ ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ, بڑے معزز لوگ. بھئی اپنے یہ جو کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے پیمنٹس بھی وصول کریں, اوپنلی کریں, سامنے مشینیں رکھیں, اور کیوں آخر چھپائے کیوں جائیں, اپنی وصولی چھپائی کیوں جائے. اور میں چند روز پہلے اسلام آباد گیا, بڑی مشہور بیکری وہاں کی یونائٹڈ بیکری. تو میں نے کہا چلو یہاں سے کوئی بسکٹ لے لیتے, کئی دوست کے پاس جانا تھا مجھے ان کے لیے. تو بسکٹ لینے میں وہاں گیا اور پیسے میں نے کریڈٹ کارڈ پیش کیا. ان کا جی کریڈٹ کارڈ تو ہمارے پاس تو مشین ہی نہیں ہے. ایسی بیکری ہے جس کی لاکھوں کی بکری ہے روز, جی, کہ ہمارے پاس تو مشین کیوں نہیں ہے. بھئی ہم نے رکھی نہیں. کیوں نہیں رکھی؟ چپ. ٹرانزیکشن رجسٹرڈ ہو جاتا ہے. ہاں. اب یہ جو انکم ٹیکس کا محکمہ ہے یہ پروفیسروں کے پیچھے پڑ گیا. ان کی تنخواہیں جو ہے ہمارے ڈار صاحب پروفیسروں کو جو ڈسکاؤنٹ ملا ہوا تھا وہ لے رہے ہیں واپس, تاکہ وہ بھی بھاگ جائے ملک سے باہر. اب وہ وضاحت کریں جزوی طور پہ واپس لیا. جزوی. آپ دیکھیے یہ کس قدر افسوس کی بات ہے. اور یہ لوگ جو ہیں ہر دکان پر لازم ہونا چاہیے کہ وہ کریڈٹ کارڈ سے پیسے وصول کرنے کی مشین رکھے. جو دینا چاہتا ہے کریڈٹ کارڈ سے لے اس سے. بالکل. شام صاحب ہمارے ساتھ راغب حسن صاحب ہیں امریکہ سے. جی السلام علیکم راغب صاحب. وعلیکم السلام جناب علی. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جس دلیری سے صحافت کر رہے ہیں اس پر میں بھی سلام کرتا ہوں, اور میرا خیال ہے پوری پاکستان کی قوم آپ سے سلام پیش کرتی ہے. بہت مہربانی جناب. آج یہ ہے کہ بڑا دہشت گرد کون ہے؟ کیا وہ دہشت گرد جو کہ جانی نقصان پہنچا کر چلا جاتا ہے, یا وہ جو کروڑوں لوگوں کی پیٹ میں جانے والی روٹی چھین لیتا ہے؟ بات یہ جی ہم سے تو
दोनों से अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं हम। दूसरी बात यह है, देखिए हम जो बात करते हैं, हमें किसी से कोई जाती तौर पर कोई बुग़्ज़ नहीं है, ठीक है, देखिए ना, हम जो बात कर रहे हैं ज़ाब्ते और कायदे की, कोई नाराज ना हो, ना किसी पर हमला कर रहे हैं, ना किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ना किसी को दुश्मन दे रहे हैं, हम तो अपनी बात बस दलील के साथ उनकी खिदमत अक़दस में अर्ज कर रहे हैं। ठीक है शाम साहब। समर खुर्रम साहिबा हैं, अच्छा। ये कह रहे हैं जी कि हम अगर अमेरिका में रह के पाकिस्तानी उर्दू बोल सकते हैं तो मुख्तलिफ इदारों को और लोगों को क्या ज़रूरत है कि गलत अंग्रेज़ी लिखें और बोलें पाकिस्तान में? यही बात, यही तो बचाना। मैं तो अक्सर मुझे जो सरकारी चिट्ठियाँ आती हैं उनमें एडिटर लिखा होता AUDITOR। तो अब ये कौम है, इसको कौन समझाए? अब देखिए नेल्सन मंडेला साहब बड़े बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शफा दे, और उनके जो सदर हैं उन्होंने दौरा भी मनसूख कर दिया जनूबी अफ्रीका। बिल्कुल। शफीक अब्बासी साहब ने उनकी एक कोटेशन भेजी है मुझे। अच्छा। हाँ, वो अब सुने, वो कहते हैं हमेशा अपनी शोहरत की हिफाजत करो, शोहरत की, ये तुमसे ज्यादा अरसा जिंदा रहेगी। वाह, ठीक, बहुत खूब। आदमी तो दुनिया से रुखसत हो जाएगा जी, उसकी शोहरत बाकी रहेगी, ठीक है, तो उसकी शोहरत की हिफाजत करनी चाहिए। नेल्सन मंडेला उन लोगों में है जो जिनकी शोहरत जो है जिंदा रहेगी, बिल्कुल, लोग उनको सलाम पेश करते रहेंगे, अल्लाह ताला उन पर रहम करे, उनको शफा दे, और उनकी जो खिदमत है इंसानियत की जो उन्होंने की है उसको कबूल करें। यानी आप कहना चाह रहे हैं हमारे सियासतदान अपनी शोहरत की हिफाजत करें। हिफाजत करें। नेल्सन मंडेला एक शख्स बिल्कुल, जिसने दुनिया, ये अपने मुल्क की तकदीर बदल दी, लोगों को जोड़ा, मिलाया। ये लड़ाते हैं हमारे सियासतदान, लड़ाई का पैसे खाते हैं, बाहर से भी खाते हैं, अंदर से भी ले। शाम साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, वरना मैंने आपसे एक सवाल पूछना था, वो ये था कि किस किस को अपनी शोहरत की हिफाजत करनी चाहिए। अच्छा। तो इस पे फिर हम अगले आपको भी करनी चाहिए और मुझे भी करनी चाहिए। इस पे फिर हम अगले हफ्ते गुफ्तगू करेंगे। हमें दीजिए आइंदा पीर तक के लिए इजाजत। अल्लाह के बाद।